جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز فرمایا، وہ وقت جاہلیت کا دور تھا۔ علم لوگوں سے بہت دور، پڑھنے نکلنے والے لوگ بہت کم، اور مکہ کے لوگ بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھے۔ اخلاقی بگاڑ کافی پھیلا ہوا تھا، لڑائی، ظلم اور غریبوں پر ستم جیسے عام۔ عورتوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا اور بیٹیوں کو زندہ ہی دفنا دیا جاتا۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ اسی سے پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے دور غار حرا میں جا کر تنہائی میں بیٹھتے، اور اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرتے، عبادت کرتے اور سوچتے کہ انسانیت کو آخر صحیح راستہ کون دکھائے، سچائی کا راستہ کہاں سے ملے گا، اور اس اندھیرے میں روشنی کہاں سے آئے گی۔ اسی ماحول میں اللہ نے اقرا کا حکم دیا، یعنی انسانیت کو علم، روشنی اور حق کے راستے پہ بلانے کی شروعات۔ یہ بات ہے پہلی وحی کی، یہ بات ہے پہلی سورہ کی، یہ بات ہے سورہ العلق کی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ سے کہا، اقرا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں پڑھا لکھا نہیں۔ آپ جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا، پڑھو۔ آپ نے پھر کہا، میں پڑھا لکھا نہیں۔ تیسری بار آپ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور اس طرح سورہ العلق کی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ اللہ نے انسان کو علق یعنی کہ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربك الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑے کرم والا ہے، الذي علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے علم عطا کیا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ جس نے انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ انسان کو علم سکھانے کے لیے اللہ نے پہلی ہی وحی میں پڑھنے کا حکم دیا، اور آج کا مسلمان جیسے اپنے پہلے ہی سبق سے مانو بھٹک سا گیا۔ اقرا یہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ اسلام کی بنیاد علم اور تعلیم پر ہے۔ قلم کا ذکر کر کے بتایا گیا، لکھنا اور سیکھنا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا۔ اللہ نے انسان کو علق یعنی کہ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، تاکہ انسان اپنی حقیقت پہچانے اور گھمنڈ نہ کرے۔ یہ وحی اس لیے نازل ہوئی کہ انسان جاہلیت کے اندھیرے سے نکل کر
ایمان اور علم کی طرف آئے۔ قرآن کا پہلا پیغام ہی پڑھنا اور سیکھنا تھا۔ ہر انسان علم سیکھے اور اپنی زندگی کو روشن بنائے۔